اسلام کا تو ترا امتیاز ہے یہ غیرت. کائنات میں غیرت اسلام سے باہر ملنا ممکن ہی نہیں. خوش نصیب ہیں جن کو یہ دولت غیرت مل جائے. ہائے ہائے. جس بندے کو بھی توبہ سچی نصیب ہوتی ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ پہلی چیز یہی رکھتا ہے غیرت. بس جو توبہ کرنے کے بعد بے غیرت رہے سمجھو توبہ اس کتے نے نہیں کی. یہ ذہن میں رکھنا. ہر طرح کا کفر فسق عصیان نافرمانی اس دل کو انتہائی بری لگتی ہیں جس دل پر اللہ کی طرف سے کرم ہو جاتا ہے اور اس کو چن لیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے مبارک صحابہ کی جماعت کے متعلق ارشاد ربانی ہے. فرماتے حبب الیکم الایمان وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. اے میرے نبی کے صحابہ اللہ تم پر احسان کر چکا, انعام کر چکا کہ تمہیں ایمان کی محبت عطا کر دی ہے اور کفر اور نافرمانی اور فسق و فجور بدکاری ہر طرح کی برائی جو ہے اس کو اللہ تعالی نے تمہارے دل میں ناپسند بنا دیا ہے. اور آگے فرماتا ہے سنو ڈھونڈتے پھرتے ہو پیروں کو, ڈھونڈتے پھرتے امانیوں کا, کاش تمہیں قرآن کا قرب نصیب ہو جائے, ہمارے قریب ہو جائے انشاءاللہ قرآن کا قرب نصیب ہو جائے گا. اس کے فضل پر فخر کر کے کہہ رہا ہوں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. ملا تو اس کو صرف میلاد پر لگاتا ہے, اگر تفسیروں کو دیکھو تو یہ اسلام پر ہے. اللہ فرماتا ہے خوش ہونا ہے تو میں جو دین تمہیں دیتا ہوں نا, دین ایمان, اس پر خوش ہو. یہ تمہارے سارے عمل سے بڑا عمل ہے. یعنی تمام اعمال سے فضیلت اس عمل کو ہے کیا کہ ہدایت ملے اور انسان اس پر خوش ہو کہ ہائے میرے رب نے وہ کرم کی ڈاکی, سیدھا راہ ملے تو کچھا مارے. رب آندا خوش ہو مرے ہو خیر مما یجمعون. یہ سارے عمل کٹھے کیتے ایک پاسے, تیری چٹ دی خوشی ایک پاسے. سن لو ڈھونڈتے پھرتے ہو پیروں کو, ڈھونڈتے پھرتے ہو مولویوں کو, کوئی شیخ الاسلام بنا پھرتا ہے, کوئی مبلغ اسلام بنا پھرتا ہے, کوئی کچھ بنا پھرتا ہے. او بے وقوف, قرآن سے پوچھ تیرا رہبر اور پیشوا بننے کا اہل کون ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے کبھی قرآن سے پوچھا ہی نہیں. شتر بے مہار اسی وجہ سے ہر آواز دینے والے کو اپنا رہبر سمجھ لیتا ہے. خضر کے لباس میں آنے والے کو اپنا خضر سمجھ لیتا ہے. یہ تیری کم بختی ہے کہ تو نے قرآن مجید کا دامن چھوڑ دیا. اللہ جل شانو موٹی نشانی کہ کون رہبر ہو سکتا ہے, کون ہے جو مسلمانوں کی برابری کا ادا کر سکتا ہے. سونا رب فرماتا ہے ایمان کی محبت اس کے دل میں ہو, لیکن خالی اس سے بات نہیں بنے گی. اب ساتھ یہ کفر ہر طرح کا, برائی ہر طرح کی, فسق و فجور ہر طرح کا, اس سے ایسے نفرت کرتا ہو جیسے گندگی سے نفرت کرتا ہے. لاکھ لوگ ہیلے بہانے بنائیں, تعویلیں بنائیں کہ یار گندگی کھا لے, گندگی اچھی چیز ہے, لاکھ چھپا چھپا کر پیش کریں. ذرا سی بدبو سونگے گا فوراً دور بھاگ جائے گا, تبھی نفرت ہو جائے گی. اللہ جل شانو یہ فرماتا ہے
جس کے اندر یہی صفت پائی جائے سمجھنا اولئک ھم الراشدون. فرمایا یہی لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں، جو رشد والے ہیں، اور جو رشد والا خود ہوتا ہے مرشد وہی ہوتا ہے. جو راشد ہوتا ہے وہی مرشد ہوتا ہے. جو لانتی خود گمراہی میں ہوگا وہ دوسرے کا راہبر مرشد کیسے بن سکتا ہے؟ لعنت ہے ان پر، لعنت ہے ان پر جو برائیوں کے عاشقوں کو شریعت کے احکام جن کو سنائے جاتے ہیں، قرآن و حدیث بتائی جاتی ہے، واضح احکام آگے رکھے جاتے ہیں، لیکن کتے لاکھ بہانے بنا بنا کر قرآن و حدیث کو ٹھکرا کر پھر برائیوں پر چل پڑتے ہیں. وہ ان کو ان ایسے خبیثوں کو پیر بنائے پھرتے ہیں، راہبر بنائے پھرتے ہیں، شیخ الحدیث بنائے پھرتے ہیں، ملا مفتی بنائے پھرتے ہیں. اللہ جل شانہ تو صاف فرما رہا ہے اولئک ھم الراشدون. یہ ہنس رہے، اگر کوئی بلاغت کے نقطے سمجھتا ہے تو سمجھ لے یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بیان فرما رہا ہے اولئک ھم الراشدون. اگر ہدایت والے ہیں، رشد والے ہیں، یہی ہے جو مرشد بننے کے قابل ہیں، اور کوئی نہیں ہے. دو نشانیاں ہوئے. اب ہادی اور راہبر ہے. بغیرت کا بچہ لڈی ہے جمالو پاؤ اور چلو اسلام آباد. لڈی مارچ، گشتی مارچ، فلانے مارچ. لعنت ہے ان پر جو ایسوں کو راہبر بناتے ہیں. وہ ان بغیرتوں سے پوچھو، اگر جو کچھ یہ کرتے ہیں یہ تو پھر نیکیاں ہیں، تو ان کتوں سے پوچھو برائیاں کون سی ہیں جن کے متعلق قرآن فرما رہا ہے کفر، فسق، عصیان. یہ سب جو میرے بندے ہیں ان کو یہ انتہائی برے لگتے ہیں، طبی طور پر کراہت اور نفرت کرتے ہیں ان سے. یہ دو چیزیں محبت ایمان اور کراہت کفر و فسق و عصیان. بولو کراہت کفر فسق عصیان. یہ جس کے اندر ہوں سمجھ رہے بس یہ کامل راشد ہے، کامل مومن ہے. وہ بولو مرے وہ کیا ہے کامل؟ بس اس کے پیچھے چل، دوسروں کو پیچھے چلے گا خود بھی لانتی کھڈے میں تمہیں بھی، خود بھی جہنم میں تمہیں بھی. تو مسلمان کے لیے قرآن کافی نہیں ہے؟